سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کس والے سے سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ پوری دنیا پہ وہ حکومت کر سکتا ہے؟ تو اس والے سے مسلمانوں کو مل کے کیا کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے؟ آئی تھنک امریکہ سپر پاور تھا، اب نہیں ہے. اب وہ بس جو اس کے آخری مراحل چل رہے ہیں کہ جو وہ ایک ڈائیورسٹی وہاں تو ہے ہی ہے، لیکن اب وہ اس سے بھی نیچے جا رہا ہے. تو یہ اس کا آخری ایک یوں کہہ لیں ٹیکل کرنے کا طریقہ تھا کہ جی میں اب بھی سپر پاور ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ اب سپر پاور رہا ہے. امریکہ شاید آج سے کچھ سال پہلے جو تھا وہ ڈاؤن چلا جاتا گیا، اور سٹل وہ اتنی کرٹیکل سچویشن میں چلا گیا ہے کہ اب وہاں سے اس کا دوبارہ ری باؤنڈ کرنا، یا اس کی اکانومی یا اس کی باقی جو چیزیں ہیں دنیا میں جتنے بھی اس نے مطلب فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں ان کو برقرار رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ ڈیپن میں ایک اس کی پالیسی ہے جس کے تحت وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہاں سے فوجیں اپنی کسی مطلب اس کو وہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہے جہاں سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فوجیں نکالوں. تو آپ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہاں سے نہ صرف یہ فوجیں نکالے گا بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی فوجیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گی، کیونکہ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے ابھی رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے پوٹین، اس کا شام کا دورہ ہوا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس جو وار ہونے جا رہی ہے یا جو مطلب اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اس میں نہ صرف ایران ہے بلکہ رشیا اور یہ ایک پورا جو اس ریجن کا ایک بلاک ہے. ساری کنٹریز جتنے بھی کنٹریز ہیں، گو کہ سعودی عربین جو ان کے ہیں پبلک ہے، عوام ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہمارے لیے شاید اس طرح سے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو وہاں کے کنگ ہیں ان کے جو ہیں وہ ٹرمز اینڈ ریلیشنز جو ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. تو مستقبل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے یہ بالکل ہی میرے خیال سے باٹم میں چلی جائے گی. تو باقی یہ ہے کہ اس ریجن میں پاکستان کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں. امریکہ کی وجہ سے ہم نے اتنا سفر کیا ہے کہ there is no any other nation who lost more than 90,000 life in war and terror. ہم نے 90,000 سے زیادہ لوگوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم مزید کسی قربانی کا بکرا بننے کا متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرسٹ پاکستان آئی تھنک 2000 کے بعد مشرف نے 9/11 کے بعد مشرف نے یہ ویژن دیا تھا کہ فرسٹ پاکستان، اور 16 سال بعد امریکنز نے یہ نعرہ رپیٹ کیا. یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے لیے لگایا ہے کہ فرسٹ امریکہ. تو ہم دیکھیں ہمیں فرسٹ پاکستان کے نظریے پہ چلنا ہوگا، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہوں گے، اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے وہ ظاہر ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا ایک اچھا دور نظر آ رہا ہے کہ دونوں اپنے صلاح و مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اسی طرح انہیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے تو میرے خیال سے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن کہیں پہ بھی اگر کوئی گیپ آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ سچویشن جا رہی ہے کہ ہم مزید کسی ایسے چیز کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو جائیں. ہمیں کسی کا کوئی ڈر و خوف نہیں رکھنا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ فیصلے لینے چاہیے، اور جیسے لے رہی ہے ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھرپور حمایت کر رہی ہے اس چیز کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو متبرانہ فیصلے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ اچھے تھے، پاکستان کے لیے اچھے تھے. جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں، خواہ وہ کشمیر کے حوالے سے فیصلے ہوں یا خواہ وہ یمن کی وار کے حوالے سے فیصلے ہوں، جتنے بھی فیصلے تھے آئی تھنک وہ زیادہ تر اچھے ہی گئے ہیں. ان کے دور رس نتائج ہمیں ملیں گے. شاید وقتی طور پر ہماری عوام کو یہ چیزیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم مطلب گورنمنٹ جو ہے یا وہ کوئی بڑا اسٹرانگ سٹانس نہیں لے رہی ہے، لیکن یہ جو ابھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ دور رس نتائج ہمیں دیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ابھی جو ریسنٹ سچویشن چل رہی ہے ایران اور مطلب امریکہ کی اور پورے اس ریجن کی، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک پورے ویسٹرن ایون کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بھی بیچ میں سے امریکہ کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے اس سے آزادی ملے. وہ بھی اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے امریکہ کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں.
تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے امریکہ نے کتنا مطلب اس کا اصل ٹارگیٹ ہی پاکستان تھا. وہ افغانستان میں آئے, وہ عرب میں آئے, وہ جہاں کہیں پہ بھی آئے, اس کا اصل ٹارگیٹ پاکستان ہی ہے. دیکھیں اس نے لیبیا کو ڈیمولش کیا پراپرلی, وہ ڈیموکریسی کا وہ کر کے, پھر شام میں گیا, پھر یمن میں, پھر یوں کہ لے افغانستان میں وہ آیا تھا پاکستان کو گرانے, لیکن یہاں پہ آ کے اس کو بریک لگ گئی. بریک کیسے لگی؟ میں کہتا ہوں مجھے پراؤڈ ہے, مجھے اس چیز کا پراؤڈ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی آرمی موجود ہے کہ جس نے امریکہ کی تمام سازشوں کو, جتنی بھی سازشیں, جتنی بھی پراکسیز اس نے جنریٹ کی تھی یہاں پہ, جو ہمارے بیچ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے شاید پرٹیکولر ایجنٹ بنے ہوئے تھے, ان کو نہ صرف ان کا کلا کما کیا بلکہ ان کو شکست سے دوچار کیا. اور آج امریکہ کی جو سچویشن ہے افغانستان میں دیکھ لیں, وہ بھی ایک لمیٹڈ سی وہ جگہ پہ رہ رہے ہیں اور لمیٹڈ سے ہو گئے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ اوور پاک آرمی. انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے اور آئی ہوپ کہ وہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے ڈیلیور کرتے رہیں گے. اور مجھے سب سے زیادہ جو فخر ہے نا وہ آرمی پہ ہے, کیونکہ انہی کے اقدامات سے یوں کہہ لیں جو فاٹا میں ہوئے, یہ اصل میں جنگ امریکہ نے پاکستان پہ مسلط کی تھی. تو آئی تھنک ابھی دیکھیں وہ فاٹا کی کنزیوم ہو گیا ہے کے پی میں, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے. پھر وہ جو بارڈر پہ انہوں نے وہ وال بنائی ہے, اور یہ اچھے اقدامات ہیں, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ جنگیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, ہمیں پیس کا ساتھ دینا چاہیے جیسا کہ ہمارے آفیشیل بیان آیا ہے. تو اچھا ہے کیونکہ ہم ایمرج کر رہے ہیں, مطلب ہم کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اکانومی بیس ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے, جنگ کے لیے ہو, خواہ وہ کسی بھی بڑے کوئی بڑا سٹرکچر تیار کرنا ہو اس کے لیے ہو. تو ہم ابھی اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ ہم مطلب کھل کر کسی کا ساتھ دے سکیں یا کھل کے کسی کے پیچھے کھڑے ہو سکیں. ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی اسی طرح جس طرح فیصلے پیچھے لیے گئے ہیں دونوں طرف سے. تو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.